سائنس آف ڈیمنس اینٹرنگ یو، بدروحیں جب آپ میں داخل ہوتی ہیں تو اس کے نشانات کیا ہیں؟ اے میرے عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ نوح کے دور میں جب لوگ طوفان میں مرے اور جو لوگ مرے وہ گرے ہوئے فرشتوں سے پوزیسڈ ہوئے تھے، اور جب ان کی موت واقع ہو گئی تو روحیں ان کے بدنوں کو چھوڑ کر اس دنیا میں بھٹکنے لگی، جنہیں آج ہم ایول اسپرٹس یا بدروحیں کہتے ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے، جبکہ ہنوک کی کتاب کے مطابق ان کو نہ تو آسمان میں کہیں جگہ ملی اور نہ ہی زمین پر انہیں قبول کیا گیا، بلکہ یہ درمیان میں ہوا یعنی فضا میں ہی موجود رہیں۔ نہ زمین پر ان کو قبول کیا گیا اور نہ ہی آسمان پر ان کی کوئی جگہ باقی رہی۔ پیدائش 1:29 اور پیدائش 9:4 کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ انسان کو خدا نے ہری بوٹیاں کھانے کو دی، سبزیاں اور پھلدار چیزیں، لیکن بعد میں نوح طوفان کے بعد اسے گوشت کھانے کی اجازت دی گئی، کیونکہ گوشت جسم کو طاقت دیتا ہے اور اسے کمزور نہیں ہونا چاہیے، یعنی انسان کو، کیونکہ بدروحیں نوح کے دور کی طرح جسم ڈھونڈتی پھرتی ہیں۔ ان کے پاس جسم نہیں تھے اور آج وہ اس کی تلاش کر رہی ہیں۔ یہ بدروحیں انسان سے پہلے یعنی آسمانی مخلوق کے ساتھ ساتھ درمیانی مخلوق ہوتے ہوئے انسان سے کہیں زیادہ ہوشیار اور سمجھدار اور چالاک ہے۔ یہ کسی بھی انسان کو بہت آرام سے بیوقوف بنا سکتی ہیں، اسے ورگلا سکتی ہیں، اس سے ڈائیورٹ کر سکتی ہیں۔ کوئی بدروح آپ کی دوست نہیں ہوتی، کیونکہ بدروح اور انسان کا رشتہ حسد اور نفرت سے بھرا ہے، کیونکہ انسان کی بدولت جو ہے ان سے جسم لے لیے گئے، جس کا ذکر ہمیں پیدائش 6:4 میں ملتا ہے۔ اور جب ہم پہلا سیموئیل 8:28 اور اس کی 3 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جنات کے یاروں سے خدا کو نفرت ہے۔ اے میرے عزیزو، اگر کسی میں بدروح یا جن ہو یا ہے اور وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے تو یہ بدروحیں، جن یا لشکر لیجین جو ہیں، یہ اس کی نسل میں یعنی بچوں اور بھائیوں اور بیٹیوں یا بہوؤں یا کسی ایک پر جو ہے وہ قبضہ کرتی ہیں، اور ان کے درجات یعنی رینکس ہوتے ہیں۔ افسیوں 6:12 آیت کی تلاوت کیجئے گا۔ پہلا درجہ لوسیفر اور دوسرا لیوائتھن کہلاتا ہے، تیسرا سیٹن یعنی شیطان اور چوتھا جو ہے وہ بلیال۔ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں افسیوں 6:12 آیت کو تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی جو جنگ ہے وہ کسی جسم اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ آسمان میں چھپی ہوئی روحانی قوتوں سے ہے، حکومتوں سے ہے۔ تو اے میرے عزیزو، آپ کی جنگ جو ہے وہ ان 4 میجر جنرلز کے خلاف ہے جو بدروحوں کے سردار ہیں، اور بدروحوں کی یہ مینجمنٹ بہت زیادہ ویل ڈسپلن ہے، ان میں کبھی بھی پھوٹ نہیں پڑتی، لیکن ہمارے پادریوں میں، ہمارے پاسٹر صاحبان میں، ہمارے مذہبی رہنماؤں میں جو ہے بہت زیادہ نفرت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، لیکن بدروحوں میں نہیں۔ جب ہم متی کی انجیل اس کے 12 باب کی 25 آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب ہمارے مذہبی رہنما لڑتے ہیں تو خدا کی بادشاہی کمزور اور شیطان کی بادشاہی مضبوط ہوتی ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں ان 4 جنرلز کی، بدروحوں کے، تو آگے ان کی بہت سی فوجیں ہیں، بہت سی روحیں ان کے تابع ہیں، یعنی بدروحیں۔ ان ڈیمنز کے تابع جو اسپرٹس ہیں، ایول اسپرٹس جو ہیں، ان میں سب سے اسٹرانگ ایزابیل کی روح ہے۔ یہ بدروح جو ہے زیادہ تر لیڈیز کو اپنی کیپچر میں کرتی ہیں، اور یہ بدروح جو ہے وہ زیادہ تر پاسٹر صاحبان کی بیویوں میں اور ان کی بیٹیوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ پاسٹر خدمت کرتا ہے
اور بچے جو ہے ہر وہ کام کرتے ہیں جو اس کی خدمت کے اندر اسے گرانے اور اسے کمزور اور اسے جو ہے ملامت کے لائق ٹھہراتے ہیں، یعنی ہر وہ کام کرتے ہیں جو اس پاسر کی خدمت کی میں جو ہے وہ بدنامی کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ یہودی رویوں کے مطابق جو ہے بدروحوں کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ یہودی رویوں کی روایت کے مطابق جو ہے ان کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ مرغی کے پنجوں کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ بدروحیں جو ہیں یہ ہوا کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہمارے ناک اور منہ کے ذریعہ سے جو ہے یہ ہمارے جسم کے اندر یعنی ہماری روح کے اندر جو ہے یہ سرایت کرتی ہیں، اور یہ کسی جگہ، گھر، گلی یا کسی بھی ایسے مقام پر جہاں یہ موجود ہوتی ہیں، ہوا کے ذریعہ سے جو ہے ان کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ سانس میں کھنچاؤ معلوم ہوتا ہے، دباؤ کا احساس ہوتا ہے، بھاری پن کا احساس ہوتا ہے، بدبو کا آنا اور خوشبو کا بھی آنا ان کی پریزنس کو ظاہر کرتے ہیں، یا یہ ان کی جو نیچر ہے، ان کی جو فطرت ہوتی ہے ایول اسپرٹ کی، وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ڈارک ہوتی ہے، یعنی کالے دھوئیں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، یا کالے شیڈو یا سائے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں بدبو کی کوئی وجہ نہ ہو وہاں پر بدبو کا ہونا ان کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جیسا میں نے کہا کہ ان کی فطرت میں بلیک شیڈو پایا جاتا ہے، سیاہ ہوتی ہے، اسی لیے جو بھی شیطانی عمل کرتے ہیں یا جو ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں جو ہمیں ہانٹیڈ قسم کی نظر آتی ہیں وہ زیادہ تر تاریک ہوتی ہیں، اس لیے جادوگاریاں جن کے پاس بدروحیں یا جن ہوتے ہیں وہ کالا کپڑا پہنتے ہیں یا اسے پسند کرتے ہیں یا اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اندھیرے کے اندر وہ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ تاریکی میں رہنا پسند کرتی ہیں، اور ان کی پریزنس جو ہے وہ زیادہ تاریک جگہوں پر ہوتی ہے۔ جیسا میں نے اوپر بیان کیا کہ بدبو کے متعلق تو شاید آپ بھی جانتے ہوں، لیکن یہ خوشبو کا استعمال بھی کرتی ہیں۔ خوشبو کا استعمال جو ہے یہ اس وقت کرتی ہیں جب یہ کسی بھی لڑکی کو یا لڑکیوں کو جو ہے وہ پوزیسڈ کرنا چاہتی ہیں، اور ان کی خوشبو کے ذریعہ سے جو ہے جو ان کی پریزنس کی ایک وجہ ہوتی ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے یہ ارد گرد کے ماحول میں ایک رومانٹک جو ہے وہ ایک تاثیر کو جنم دیتی ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ اکثر اگر آپ آج کل ٹی وی ایڈز چلتی ہیں ایڈکشن کی، جس کے اندر وہ سیکس ایڈکشن کو دکھاتے ہیں، تو وہاں بھی خوشبو کا جو ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ اسے بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پر یہ موجود ہوتی ہیں اس جگہ پر دباؤ کا احساس ہوتا ہے۔ کسی گھر کے اندر ان کی پریزنس سے جو دباؤ ہے وہ ڈپریشن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بدروحیں جو ہے جب ہم متی 12ویں باب کی 42 سے 45ویں آیت کو پڑھتے ہیں، بلکہ 38 سے 45 تک جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ بدروحوں نمبر 1 کہ یہ بدروحیں جو ہیں یہ سیر کرتی ہیں، یہ گھومتی پھرتی ہیں، اور ہر یہ اس جگہ پر ان کی پریزنس ہوتی ہے جہاں پر ایول آبجیکٹس موجود ہوتے ہیں، یعنی یا تو رکھے جاتے ہیں یا ہم خود چھوڑتے ہیں یا خود اپنے پاس سمیٹتے ہیں، وہاں پر جو ہے ان کی ایول آبجیکٹس کی وجہ سے جو ہے وہ پریزنس ہوتی ہے، جیسا کہ کپڑے، بال، مٹی، پانی اور بہت کچھ۔
اور جب ہم مزید آگے ہم ان کے متعلق جانتے ہیں تو وہاں پر جب خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں متی 12ویں باب کی 38 سے 45ویں آیت کو، تو وہاں پر لکھا ہے اور خشک جگہوں پر جو ہے جب یہ کسی شخص سے نکلتی ہے تو یہ ویرانوں میں خشک جگہوں پر جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ ڈھونڈتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب ہم لوکا 23 باب 28ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو خشک لوگ ہیں وہی ان کا نشانہ بنتے ہیں، لیکن جو ہرے بھرے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا نشانہ نہیں بنتے، یعنی جن کے اندر خشکی ہے، جن کے اندر ڈرائنس ہے، جن کے اندر کلام کا پانی نہیں ہے، تو اکثر جو ہے ان بدروحوں کا گھر ہوتے ہیں، اور یہ ایسے لوگوں اور ایسی جگہوں اور ایسی روحوں اور ایسے جسموں پر قبضہ کرتی ہیں۔ اور اس لیے خداوند نے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرے لیے مت رو، کیونکہ میرے ساتھ جو یہ کرتے ہیں، یعنی ہرے بھرے کے ساتھ اگر ایسا کر رہے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کریں گے، خشک کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو اے میرے عزیزو، یسوع کے برخلاف جتنے ہاتھ بھی اٹھے وہ سب خشک، اجاڑ اور بیابان اور تاریک تھے، لیکن یسوع ہرا بھرا تھا۔ یاد رکھیں کہ یہ خواہ مخواہ میں کسی کے اندر جو ہے وہ انٹر نہیں ہوتی، اور یعنی کسی کے اندر یہ گھستی نہیں ہے یا کسی کو پوزیس نہیں کرتی، بلکہ یہ جو ہے پوری جانچ کرتی ہیں، پوری جانچ پڑتال کرتی ہیں۔ یہ پہلے آپ کو ڈراتی ہیں، پھر آپ پر دہشت کو طاری کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے جسم پر قبضہ کرتی ہیں، مگر روح پر نہیں، اور اس کے بعد یہ روح پر بھی قبضہ کر لیتی ہیں، یعنی آپ کی جسمانی خواہشات کو اجاگر کرتی ہیں، اور پھر یہ آپ کی روح پر قبضہ کر کے، کیونکہ وہ بالکل تاریک ہو جاتی ہے، آپ کے اندر گناہ کا احساس مٹ جاتا ہے، آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ گناہ کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ آپ کو وہ گناہ لگتا ہی نہیں، اور تب آپ کی روح جب تاریک ہوتی ہے تو یہ آپ پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ بدروحیں جو ہیں یہ مردے میں نہیں بلکہ زندوں میں اپنا گھر کرتی ہیں، ان کو قبضے میں لیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسا آپ موویز کے اندر دیکھتے ہیں کہ مردے جو ہیں ان میں بدروح انٹر ہوتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ زندوں کو نشانہ بناتی ہیں اور انہی میں سما جاتی ہیں، کیونکہ خدا کا قانون ہے کہ روح اور جسم جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہتے ہیں، اور جو شیطانی علوم جانتے ہیں، شیطانی علم کرتے ہیں، جادوگر ہیں، وچ کرافٹ ہیں، وچ ڈاکرز ہیں، وہ جو ہے ایک عمل کرتے ہیں جسے سلور کوڈ کہتے ہیں۔ اب یہ سلور کوڈ جو ہے یہ چیزیں جو ہے انہوں نے بائبل میں سے معلوم کی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ آج شیطانی علوم والے جو ہے وہ بائبل میں سے ان چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن ہمارے مسیحی نہیں جانتے، اور اسی کا آپ کی نادانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ آپ پر حکومت بھی کرتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ سلور کوڈ جو ہے ایک دھاگا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہی سلور کوڈ جو ہے یہ آپ کو اور یعنی آپ کی روح کو اور آپ کے جسم کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے۔ اسی لیے بدروحیں جو ہیں یا شیطانی علوم جو ہیں یہ مردوں پر کام نہیں کرتے، کیونکہ بدروحیں جو ہیں یہ آپ کی روحوں پر قبضہ کرتی ہیں اور پھر جسم میں سے ظاہر ہوتی ہیں، اور مردہ شخص جن کے درمیان یہ سلور کوڈ ٹوٹ جاتی ہے، جسم کے اندر جو ہے روح دوبارہ داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے زندہ شخص کی روح پر قبضہ جو ہے وہ روح پر قبضہ کر کے جو ہے وہ جسم کو نقصان دیا جاتا ہے،
اور لیکن مردوں میں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے لیے آپ وائس کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 6 آیت کی تلاوت کیجئے۔ آپ نہیں جانتے لیکن خدا بھی جانتا ہے، اور سلیمان بھی اس بات کو جانتا تھا، اور اس نے ایوب 12 باب اور اس کی 6 آیت میں جو ہے اسے بیان کیا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، ابھی میں نے ایوب 12 باب 6 آیت کہا، تو یہاں پر ایوب نہیں بلکہ وائس 12 باب اور اس کی 6 آیت میں مرقوم ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، متی 12واں باب جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اگر ہم 12ویں باب کی 44ویں آیت کی تلاوت کریں کہ بدروحیں بولتی ہیں، وہ بولتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب بدروحیں بولتی ہیں تو وہ آپ کے اندر سے جو ہے وہ آپ کو ایک انجانی آواز کے طور پر ورگلاتی ہیں، اور جب آپ دہشت میں آ جاتے ہیں اور اس آواز کو فالو کرتے ہیں، اور یہ آواز جو ہے یہ خیال کی صورت میں آپ کے اندر سے جنم لیتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب آپ کی روح تاریک ہو جاتی ہے تو پھر یہی آوازیں آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں جو کہ دوسرے نہیں سن پاتے۔ اور پھر مزید جب ہم 38 سے 45 آیت کی تلاوت کرتی ہیں تو وہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بدروحیں فیصلہ کرتی ہیں، یہ فیصلہ کرتی ہیں۔ کیوں وہاں لکھا ہے کہ میں واپس اسی جگہ پر لوٹ جاؤں گی جہاں سے نکلی تھی۔ یہ ڈیسیجن لیتی ہیں، یہ فیصلہ کر کے آتی ہیں، ایسے نہیں۔ پورا جب کوئی فیصلہ کر کے آتا ہے تو پھر اس کا وہاں سے جانا یا اس کا جانا اتنا آسان نہیں ہوتا جب وہ دوبارہ لوٹ کر آتی ہے۔ اور بدروحیں جو ہیں یہ کبھی بھولتی نہیں ہیں، یہ انسانوں کی طرح نہیں ہوتی، بھلکڑ نہیں ہوتی، یہ کمزور دماغ نہیں رکھتی، بلکہ یہ ہمیشہ سالوں سال اور صدیوں تک جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں یاد رکھتی ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ لیکن بدروحیں ہر آپ کے اس عمل کو یاد رکھیں گی جو آپ نے اپنی جوانی میں کیے، آپ نے اپنی ٹین ایج میں کیے، لیکن وہ بڑھاپے میں آ کر، بزرگی میں آ کر جو ہے وہ آپ کو اسی ایک رکھنے سے پکڑیں گی جو کہ آپ بھول چکے ہوں گے۔ اور پھر جب ہم متی 12واں باب 42 سے 45 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بدروحیں جو ہیں یہ خالی روح کو اپنا جو ہے وہ گھر بناتی ہیں۔ اور یاد رکھیں جو بدروح آپ پر قبضہ کرتی ہے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ ان کے رینکس ہوتے ہیں، جیسا کہ افسیوں کے خط میں ہم نے دیکھا کہ ان کے درجات جو ہے وہ بتائے گئے ہیں۔ تو جو بدروح نکلتی ہے وہ اپنے ساتھ 10 اور بدروحوں کو لے کر آتی ہے، یعنی اگر آپ کسی یہ ایس پی رینک کی ہوتی ہیں، جب وہ واپس لوٹتی ہیں تو اپنی پوری بٹالین، اپنی پوری فوج جو ان کے انڈر سپاہی ہوتے ہیں وہ ان کو لے کر جو ہے وہ آپ میں داخل ہوتی ہے، اور آپ کا حال جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ کسی بدروح سے آزادی اور رہائی کو حاصل کرے، فتح حاصل کرے، تو فتح کے بعد بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور متی 12واں باب 43 سے 45 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ واپس گھر آنے سے پہلے جو ہے یہ آپ کو واچ کرتی ہیں، یعنی نکلنے کے بعد بھی یہ آپ پر نگاہ رکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بدروح سے رہائی پائی ہو، لیکن کبھی کبھی آپ کو تھوڑا بہت خوف محسوس ہو، لیکن اس خوف کو کبھی اپنی دہشت میں نہ بدلے، کبھی بھی اپنی دہشت میں نہ بدلے، کیونکہ یہ آپ کو واچ کرتی ہیں، اور تب یہ آپ کو دوبارہ جو ہے جب وہ اس گناہ میں پاتی ہیں تو یہ آپ پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ اور جب یہ آپ کو واچ کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف آپ کو اسی طرح سے دیکھ رہی ہیں جیسے آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں، بلکہ یہ کیا کرتی ہیں، آپ کو گناہ کرنے پر اکساتی ہیں، وہی پرانا گناہ جو آپ چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔
جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں 12 طرح کی روحوں کا ذکر ملتا ہے جو آپ کو اکساتی ہیں گناہ پر، تاکہ آپ کی روح تاریک ہو، آپ کے اندر جو ہے وہ شرارت جو ہے وہ جنم لے، اور آپ جو ہے اس گھر کی مانند بن جائیں جن میں بدروحیں بسیرا کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلی جو بدروح ہے وہ حسد کی ہے۔ حسد کہ اگر جب آپ حسد کرتے ہیں تو آپ کے اندر بدلے کی خواہش ہوتی ہے اور قتل، اور پھر آپ کے جذبات جو ہیں وہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ یعنی ایک اسپرٹ جب آپ کے پاس آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سی ایسی اسپرٹس کو جو آپ کے اندر سے جنم دیتی ہے، اور آپ کی حالت جو ہے وہ بہت بری ہو جاتی ہے۔ دوسری جھوٹ ہے۔ جب ہم دوسری تواریخ اس کے 18ویں باب کی 18 سے 22ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بدروح کا ذکر ملتا ہے۔ یہ آپ کے اندر جو ہے وہ گھمنڈ کو، یہ آپ کے اندر جو ہے وہ جھوٹ کو جنم دیتی ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں، آپ اپنی خدمت کو کے اندر جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں، آپ لوگوں کو یسوع کی گواہی میں بھی جو ہے وہ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ بدروح جو ہے یہ جھوٹ کی جو ہے وہ بدروح ہوتی ہے۔ اور تیسری روح جو ہے وہ گھمنڈ کی ہے۔ گھمنڈ یعنی روحانی گھمنڈ کی ہے۔ اور اگر آپ خدمت کریں لیکن آپ گالیاں بھی دیں اور آپ پورن موویز بھی دیکھیں تو آپ کے اندر جو ہے وہ گھمنڈ کی روح ہے، روحانی گھمنڈ کی روح ہے۔ بعض اوقات کے خادم وہ خدمت کرتے ہیں لیکن وہ خود پر اتنا زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ انہیں ایسی چیزیں جو ہیں وہ پریشان ہی نہیں کرتی، گناہ ہی نہیں لگتے۔ ان کو ہوتا ہے کہ یہ میں دیکھتا تو ہوں لیکن جب میں کلام سناتا ہوں تو لوگ باڈی واہ واہ کرتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک روحانی گھمنڈ جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ پھر چوتھی بدروح ہے جھوٹی نبوت کی بدروح۔ پہلا سیموئیل 28ویں باب میں اس کا ذکر ملتا ہے، 7ویں آیت ہے غالباً، تو وہاں پر جو ہے ہمیں اس بدروح کا ذکر ملتا ہے۔ اور 5ویں بدروح گمراہی کی بدروح ہے۔ پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی 6 آیت میں جو ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ گمراہی کی روح وہ ہے، یہ کلام کی غلط انٹرپریٹیشن کرواتی ہے، کلام کی جو ہے یہ غلط تفاسیر اور تشریح جو ہے آپ سے کرواتی ہے۔ پھر اس کے بعد 6 بدروح ہے، وہ ہے بھاری پن کی بدروح۔ یہ اس کا ذکر جو ہے وہ یسایہ 61 باب 3 آیت میں ملتا ہے، اور جب یہ بدروح کسی پر حاوی ہوتی ہے، اسے اپنے قبضہ میں کرتی ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ خود بھی ڈپریشن میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پورا گھر، پورا ماحول جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور کنٹینیوس جو ہے یہ ڈپریشن قائم رہتا ہے، دباؤ برقرار رہتا ہے۔ پھر یہ بدروح جو ہے یہ آپ کو خودکشی، سوسائڈ کرنے پر اکساتی ہے، اور پھر یہی بدروح جو ہے وہ یہ آپ کو پرہیزگاری سے دور لے جاتی ہے۔ آپ بہت زیادہ جو ہے بہت ہی زیادہ بھوک کو محسوس کرتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی جو ہے یہ بدروح آپ کو پوزیسڈ کرتی ہے۔ 7ویں بدروح ہے وحشی پن کی بدروح، یا زناکاری، بدکاری کی روح آپ اسے بھی کہہ سکتے ہیں، وحشی پن کی روح۔ ہوزیہ 4 باب اور اس کی 12 سے 13ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے اندر جو اس بدروح سے پوزیسڈ لوگ ہیں، خواہ وہ خادم ہیں، خواہ وہ کلیسیا کے اندر ہیں، خواہ وہ ایماندار ہیں، بے ایمان ہیں، کچھ بھی ہیں، خاص طور پر کوائر کے اندر ینگ لڑکے لڑکیوں میں بھی یہ بدروح پائی جاتی ہے۔ لیکن حال ہی میں میرے تجربے میں بہت سے ایسے خادمین بھی آئے ہیں جو اس بدروح سے گرفتار ہے، جس کا ذکر ہوزیہ 4 باب 12ویں 13ویں آیت میں ملتا ہے۔ اکثر جو ہے اس طرح اس بدروح سے پوزیس جو لوگ ہیں وہ پونڈی بہت زیادہ کرتے ہیں، آنکھ مٹکا بہت لگاتے ہیں، وہ بہت ٹھرکی مزاج ہوتے ہیں،
وہ من ہی من میں جو ہے وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں کسی کو دیکھ کر، ہم جنس پرستی جو ہے، اور بعض اوقات اس طرح کے جو بہت ایکسٹریم لیول کے لوگ ہیں جو اس بدرو سے دو چار ہوتے ہیں، اس کے قبضہ میں ہوتے ہیں، وہ جب دعا کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، تو وہ یسوع کے ساتھ بھی جو ہے وہ زنا کاری جو ہے وہ خیالات میں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں خدا کے کلام میں 8ویں بدرو کا ذکر ملتا ہے، مرکز 9 باب اور اس کی 25ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، اور یہ ہے گونگی اور بہری روح۔ جو لوگ اس بدرو سے پوزیسڈ ہوتے ہیں، اس کے قبضہ میں ہوتے ہیں، اس کے زیر سایہ ہوتے ہیں، اثر ہوتے ہیں، آپ ان سے خدا کے کلام کی کوئی بھی بات کر لیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ آپ آسان سے آسان طور پر بھی جو ہے ایک بچے کی مانند بھی انہیں سمجھائیں تو بھی انہیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ صرف آپ کو دیکھتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور جب آپ ان سے کچھ پوچھتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اندر زبان ہی نہیں ہے، انہیں چپ سادھ جاتی ہے، وہ چپ سادھ لیتے ہیں اور وہ بولتے ہی نہیں ہیں۔ آپ سمپل سے سمپل بات بھی انہیں پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور پھر اگر آپ ان سے کچھ پوچھ لیں تو انہیں بولنا ہی نہیں آتا، وہ خاموش ہی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں۔ اس طرح سے جو ہے ایک اور بدرو، دہشت کی روح بدرو جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام میں ملتا ہے، دوسرا تیموتھیوس پہلا باب 7ویں آیت۔ اس دہشت کی روح کا ذکر جو ہمیں ملتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے اس کا آغاز ڈر سے ہوتا ہے، خوف سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ پر دہشت چھاتی ہے۔ دہشت کی کوئی بھی وجہ جو ہے یا ڈر کی وجہ جو ہے وہ کوئی بھی مووی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی ایسی ہارر مووی دیکھتے ہیں، تھرلر مووی دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد ڈر اور خوف اور دہشت کا طاری ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن اگر کئی دنوں تک یہ کام جاری رہتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی بھی شخص ایک ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد بھی کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، اچانک آپ کو آواز دیتا ہے، آپ ڈر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دہشت کی روح میں اس کے قبضہ میں ہیں۔ اور 10ویں روح بدرو جو ہے وہ غرور کی روح ہے، یہ لیوائتھن اسپرٹ کی وجہ سے ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ایوب 41 باب اور اس کی پہلی اور 34ویں آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر 11ویں روح جو ہے وہ غلامی کی روح ہے، اس کا ذکر جو ہمیں رومیو 8 باب 15ویں آیت میں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ 12ویں روح جو ہے یہ مخالف مسیح کی روح ہے، بدرو ہے، اس کا ذکر ہمیں پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی 3 آیت میں ملتا ہے۔ عموماً اس بدرو کے گرفتار جو لوگ ہیں، پوزیس لوگ ہیں، وہ مسیح کی الوہیت کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں 12 بدروہیں جو ہیں یہ ملتی ہیں جو اس قابل آپ کو بناتی ہیں کہ آپ کے اندر بدروہیں بسیرا کر سکیں۔ تو مزید میں آگے بڑھتا ہوں تو میں دوبارہ متی 12ویں باب کی 38 سے 45ویں آیت تک کا ذکر کروں گا۔ متی کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 38 سے 45ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک بڑا گہرا بھید آپ کو ملتا ہے، اور خاص طور پر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ڈیلیورنس کا کام کرتے ہیں، جو بدروہیں جن کے پاس یہ خاص توڑا ہے کہ وہ بدروہوں کے خلاف جنگ کریں، یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے۔ یاد رکھیں بعض اوقات دعا کرنے کے باوجود بھی بدرو نہیں نکلتی، اس شخص میں سے بدرو نکلتی نہیں ہے، تو ایسے لوگ اکثر جو ہے وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، یا وہ اپنے متعلق اپنے ایمان میں فکر مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا ارد گرد کے لوگ جو ہیں انہیں جو ہے وہ مختلف باتوں کا نشانہ بناتے ہیں، منفی باتوں کا، کہ اس سے بدرو نہیں نکلی۔ یاد رکھیں ہر دفعہ دعا کرنے سے بدرو لازم نہیں ہے نکلے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں بدرو کو نکالنا خدا کا کام ہے، یسوع کے نام سے، آپ کا نہیں ہے۔ آپ نے صرف دعا کرنی ہے، نکالنا خدا نے ہے یسوع کے نام سے۔
بیٹے کے نام سے، لیکن اگر خدا ہی نہ چاہ رہا ہو کہ یہ شخص بدرو سے آزاد ہو تو پھر آپ جتنی بھی دعا کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں سے بدرو نہیں نکلے گی، کیونکہ خدا نکالنا ہی نہیں چاہتا۔ اور جب ہم ان حوالہ جات کو پڑھتے ہیں متی 12 باب 38 سے 45ویں اور مزید آگے بھی، تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یسوع مسیح سے لوگ نشان طلب کرنا چاہتے تھے اور ان سے کر رہے تھے، لیکن اس وقت خدا نے کوئی بدرو نہیں نکالی، کوئی بدرو نکال کر انہیں نشان نہیں دکھایا۔ خدا کر سکتا تھا، یسوع کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا، بلکہ اس نے آگے انہیں ایک لمبی چوڑی تفصیل سنا دی کہ جو بدرو نکلتی ہے جب وہ ویرانوں میں جگہ، خشک جگہوں پر جو ہے جگہ ڈھونڈتی ہے، لیکن جب وہ جس میں سے نکلتی ہے اس کا حال پہلے جیسا پاتی ہے تو وہ واپس اپنے ساتھ 10 اور لے آتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے یسوع مسیح نے اس وقت کسی بدرو کو نہیں نکالا، بلکہ یاد رکھیں کہ اگر ایسا ہو تو اسے اسی حالت میں چھوڑ دیں، اسے اسی حالت میں چھوڑ دیں، کیونکہ خدا ہی نہیں چاہ رہا۔ یہاں پر ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک بدرو گرفتہ کیس آیا، تو ہم نے بہت زیادہ دعا کی اس کے لیے، بہت سے آئے، نجات پائی، شفا پائی، رہائی پائی، گواہیاں قائم ہوئیں، لیکن جب اس کی باری آئی تو وہ بدرو نہیں نکلی۔ اور آخر میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا تھی۔ نہ دعا کی کمی تھی، نہ ایمان کی کمی تھی، کچھ بھی، نہ بے اعتقادی تھی، کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ اگر کچھ تھا تو وہ یہ تھا کہ اس عورت نے خود اپنا ریلیشن جو ہے جان بوجھ کر اس بدرو سے قائم کیا تھا، اور وہ بدرو نہیں بلکہ پورا لشکر تھا، اور اس نے اپنی روح کو بیچا تھا۔ ایک عہد خود سے اس نے جو ہے اس بدرو کے ساتھ باندھا تھا، جس کے اندر جو ہے خدا خاموش رہا، خدا نے کوئی معجزہ نہیں کیا، خدا نے اس بدرو کو نہیں کہا کہ یہ باہر نکلا، بلکہ اسے اسی حال میں چھوڑ دیا جس میں اس نے عہد باندھا تھا۔ تو اے میرے عزیزو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید بہت کچھ بیان کرنے کو ہے، لیکن کبھی وقت ملا تو میں ضرور مزید بہت سی اور چیزیں بیان کروں گا، اور ڈیفرنٹ ٹاپکس کے ساتھ بدروہوں کے حوالے سے۔ تو میں چاہوں گا کہ ایک آپ آیت ضرور پڑھیں، یعقوب پہلا باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ جب آپ کا اور بدروہوں کا انکاؤنٹر ہوتا ہے تو ہمیشہ دعا کریں، خدا کے کلام کو پڑھیں، بائبل کی تلاوت کیا کریں، آیات کو یاد کیا کریں، انہیں حفظ کیا کریں۔ یاد رکھیں، آپ جتنی دفعہ بھی بائبل ختم کر لیں، جتنی دفعہ بھی آپ آیات کو پڑھ لیں، لیکن وہی آیت آپ کا ساتھ دے گی جو آپ کے دل کی تختیوں پر ہوگی۔ ہمیشہ خدا کے کلام کو پڑھیں، ہمیشہ خدا کے کلام کے متعلق ہی سوچتے رہا کریں، اس کی قدرت، اس کے کلام کے متعلق سوچتا رہیں۔ بدروہیں کبھی بھی آپ پر قبضہ نہیں کریں گی۔ تو میرے عزیزو، اجازت دیجیے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہو۔ خداوند کی سلامتی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، اس کے پاک فرشتوں اور رتھوں کا پیرا ہمیشہ آپ کے چوگرد رہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین، ان چیزوں سے میں